بنتا ہے.
دو چار قدم آگے بڑھے تھے سرور خاک پہ چاند کو پھر اپنے لٹایا اور مدد کے لیے بچوں کو بلایا اور مدد کے لیے بچوں کو بلایا پرنم نے کیا ہے تیری خیمے سے کھلے سر کوئی بی بی آئے اس بی بی سے کہنے لگے رو کر شادی نہیں کرب و بلا میں میری دولت کرب و بلا میں میری دولت کرب و بلا میں میری دولت برکت جیب میں لگا ہے زینب مقتل نے میرا چھپائے مقتل نے میرا چھپائے
سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، کلام کا وزن کہنے والی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کا کلام ہے کہ جس کی عزت کو علی کہتے ہیں، جس کی عصمت کو حضور کہتے ہیں، جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، جس کے صبر کو حسین کہتے ہیں، جس کی عبادت کو زین العابدین کہتے ہیں، جس کے علم کو باقر کہتے ہیں، جس کی صداقت کو صادق کہتے ہیں، جس کے علم کو قاضی کہتے ہیں، جس کی مرضی کو رضا کہتے ہیں، جس کے تقوی کو تقی کہتے ہیں، جس کی طہارت کو نبی کہتے ہیں، جس کی ہیبت کو عسکری کہتے ہیں، اور جس کے قیام کو قائم کہتے ہیں۔ یہ اس عظیم شخصیت کا اشارہ نگرانی ہے جسے اپنے ہی نہیں بلکہ غیر اور دشمن کی ساتھ موقع تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے، کائنات کے سب سے سچے انسان نے، صداقت کے لقب انسان نے، جو 14 ستاروں میں نکھر کے نکل جائے اس انسان نے، علی جیسا انسان جس کی غلامی پہ ناز کرے اس انسان نے، ختم المرسلین نے، سلطان انبیاء نے، اللہ جیسے دکھائی کر دینے والے محب کے محبوب نے، جس کے جسم کو پروردگار نے ایسے کمالات دیے کہ جو اس کا چہرہ دیکھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اس کے جسم میں وہ جذب رکھا کہ اگر کوئی پاس بیٹھ جائے تو صحابی بن جائے، اس کے پیروں میں وہ بلندی رکھی کہ جس کے کاندھوں پر رکھتے وہ ولی بن جائے، چاہے خواب ہی میں کیوں نہ ہو، جس بیمار پر نگاہ ڈال دے وہ شفا یاب ہو جائے، جس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے دل سے احساس یتیمی نکل جائے، اس کے کہنے پر درخت چل کر اس کے پاس آ جائے، یہ سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ اگر ہاتھوں پر سجدے سے اٹھا لے تو کلمہ پڑھنے لگے، مہتاب کو انگلی کا اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، اس انسان کا جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اور اس کی محبت و عقیدت کو جو دل میں جگہ دے دے وہ صاحب ایمان ہو جائے، اس کی خدمت میں آنے والے بے زر ابو ذر بن جائیں، اور اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جائے، ان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل جائے وہ وحی پروردگار بن جائے، وہ زمین پر آئے تو جانے کائنات، آسمان پر جائے تو صاحب معراج، جس کے لیے پروردگار نے کہا وہ ہمارا محمد اللہ رسول کہ محمد صرف رسول ہے، صلوات اتنی عظمت اور بلندیوں کا مالک اپنے یہاں سے امام حسین کے تعلق میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جس کے لیے مالک کائنات نے اعلان کیا، لولا کرما خلقت الافلاق، اے پیغمبر تم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات، یہ ارض و سما، یہ شمس و قمر، یہ سب صدقہ ہیں وجود مرسل اعظم کا، اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا سب پیغمبر اسلام کے صدقے میں۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کا وجود مقدس ایک نور مکمل تھا، جس نور کو مالک نے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اوقات میں دنیا میں بھیجا، اس لیے جب حضور کے سارے اجزاء ایک خاص مقام پر جمع ہو گئے تو مالک نے پھر اس حقیقت کا اعلان کیا جس کا اس کے پہلے پیغمبر اسلام کے بارے میں اعلان ہوا تھا۔ یہ تنہا ذات مقدس سرور کائنات کا اعلان نہیں ہے، بلکہ میرے اس اعلان میں وہ تمام اجزاء شامل ہے جو نور اقدس پیغمبر کے اجزاء ہیں، اسی لیے دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، انی
فلك الجسدي إلا في محبة أولاد خمسة الذين یہ زمین، یہ شمس و قمر، یہ سمندر، یہ کشتیاں سب انہیں کی محبت میں پیدا کی جو یہ پانچ چادر کے نیچے جمع ہیں۔ جبرائیل نے جب اس لڑکیوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر معلوم کیا یا رب ومن تحت الحساب، پروردگار چادر کے نیچے یہ کون ہے؟ حکم ہوا ہم اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا بنوہا، کہ یہ اہل بیت النبوہ اور مادر رسالت ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے پدر بزرگوار شوہر ایماندار ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ پروردگار نے کائنات بنائی انہی کے واسطے، اس کائنات کو انہی کا صدقہ قرار دیا ہے۔ اس کائنات کو اگر پیغمبر سے ملا کے دیکھا جائے تو آسمان کس کے غم سے ہے، زمین کس کے باعث ہے، یہ چاند سورج کس کے غم سے قائم ہے، یہ کشتیاں کس کے سبب، یہ سب پیغمبر کے سبب ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے محمد سے ہے، زمین محمد سے ہے، آسمان محمد سے ہے، چاند محمد سے ہے، سورج محمد سے ہے، پہاڑ محمد سے ہے، شجر محمد سے ہے، ستارے محمد سے ہے، سمندر محمد سے ہے، کشتیاں محمد سے ہے، پھل پھول محمد سے ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم محمد سے ہیں، ہندوستان کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، پاکستان کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، ایران کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، عراق کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، افغانستان کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، افریقہ کا مسلمان ہم محمد سے ہیں، امریکہ کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم محمد سے ہیں۔ لیکن عزیزو، پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ زمین مجھ سے ہے، آسمان مجھ سے ہے، چاند مجھ سے ہے، سورج مجھ سے ہے، پہاڑ مجھ سے ہے، سمندر مجھ سے ہے، کشتیاں مجھ سے ہے۔ اگر کبھی کہا بھی تو یہی کہا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ آدم سے لے کر محمد تک 1,24,000 انبیاء کے قبضے کو جو انسان ایک مختصر ترین سجدے کی مہلت میں ادا کر کے اپنی باقی عبادت سے توحید و نبوت و امامت، عدل و قیامت یعنی اصول دین کو قیامت تک کے لیے اپنا ذاتی مخلوق بنا لے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو انسان ہر دور کے عزیز سے ٹکرا کر اکیلا اسے پریامٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کا بابا زمین پر اس وقت تک نہ اترے جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور حسین مخلوق، اللہ رازق ہے اور حسین مرزوق، اللہ موجود ہے اور حسین ساجد، حسین عابد ہے اور اللہ معبود، حسین مسافر ہے اور اللہ منظور منزل، لیکن مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کی لا شریک ہے۔ حسین کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، حسین کا بھی کوئی مشرک نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں جس سے ہم حسین کی مثال دیں۔ عزیزو، حسین اور اسلام ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، فرق اتنا تھا کہ رسول اسلام رسول کے سینے میں پڑ رہا تھا اور حسین رسول کے سینے پر پڑ رہے تھے۔ رسول کے منہ سے جو لفظ نکلتے
اسلام کی غذا بنتے اور جو لعاب نکلتا وہ حسین کی غذا بنتا۔ دونوں آغوش فاطمہ میں پڑے، جس اسلام پر بہت ناز ہے نا، تو میرے وہ اسلام تو میرے حسین امام دسترخوان پر پڑا ہے۔ ایک روز رسول اسلام صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، حسین آئے، جیسے ہی دیکھا نانا سردی میں ہے، حسین نانا کی پشت پر آ کر سوار ہو گئے۔ کبھی گئے محفوظ کے حروف لکھنے والی انگلیوں سے نانا کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، کائنات کا سکوت طاری ہے۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا میری تسبیح چھوڑو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ قرآن نے خود کو حکم دیا ان کے دروازے کھولو، مسجد نبوی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہوا نے چل چل کے دیکھا کیا ہو رہا ہے، آسمان نے چھپ چھپ کے دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ شاخوں نے پرتوں سے کہا ہمیں نہ چھیڑو کیا ہونے والا ہے۔ سرسبیل نے سبیل نکالی اللہ جانے کیا ہونے والا ہے، اور کوثر کے منہ میں پانی بھرایا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی بخشش چھلکنے لگی کہ کیا ہونے والا ہے۔ حسین بیٹھے ہیں، رسول سجدے میں ہے، رسالت سجدے میں ہے، نبوت سجدے میں ہے، نبوت کی پشت پر حسین سوار ہے، نبی کے پیچھے اصحاب سجدے میں ہیں۔ یوں نہ کہوں کیونکہ نبی کا سجدہ ہے، 1,24,000 نبی سجدے میں ہیں، تمام اولیاء سجدے میں ہیں، تمام ملائکہ سجدے میں ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مہر نبوت پر سوار ہو کر پشت نبوت پر اللہ حسین کا وزن برقرار رکھنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ کسی بھی مولوی سے جا کر پوچھ لو، کسی بھی فرقے کا ہو، واجب نماز ہو، واجب سجدہ ہو، زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ کہے گا واجب 1 مرتبہ، 2 مرتبہ سننا، 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی ہو، واجب سجدہ ہو، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، نبوت کی پشت پر واجب نماز ہے، واجب سجدہ ہے، کائنات کے نبی کا سجدہ ہے۔ ایک دفعہ واجب کر کے کہا، نبی کو خیال آیا کوئی بیٹھا ہے، دوسری مرتبہ کہا خوشبو آئی یہ تو حسین ہے، تیسری مرتبہ پڑھا مستحب ہو گیا۔ سوچا مرضی کا مالک ہے، شریعت جانتا ہے، میرا لعاب چوسا ہے، شریعت اس کی گھروں میں حل ہو چکی ہے، خود ہی اتر جائے گا۔ چوتھی مرتبہ پڑھا، 5ویں مرتبہ پڑھا، جب 6 مرتبہ پڑھ چکے اور حسین پشت مبارک سے نہ اترے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، اس میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی۔ اب نماز ہے نبی کی، خیال ہے حسین کا، نماز بھی واجب 6 مرتبہ پڑھ چکے تو رسول نے 7ویں مرتبہ یقیناً رسول کو اٹھنا ہے۔ ادھر نبوت نے حسین کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی، ادھر اللہ نے کہا جبرائیل جی اب جلیل جلدی جاؤ، حسین ہے یوسف نہیں۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ اسلام بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے۔ اللہ کا حکم ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے قیامت تک سر نہ اٹھانا۔ اور جب حسین کا مقام جبرائیل نے آ کر بتایا، حسین کی مرضی جبرائیل نے آ کر بتائی، واجب نماز واجب سجدہ، پشت پر حسین رسول پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پیچھے صحابی سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے حسین پشت پر سوار ہے، پھر سر رکھ دیتے ہیں سجدے میں۔ اب کیا کر رہے ہیں صحابی؟ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، نماز میں زیارت حسین کی ہو رہی ہے۔ رسول سجدے میں رسول نے 70 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حسین اپنی مرضی سے اترے، گھر آ کر اماں سے کہا آج نانا کی پشت پر سوار ہو گیا تھا۔ سجدے کی حالت میں نانا نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ
تو کہتی ہے حسین میرے بابا بڑے نفیس مزاج ہیں، تو نے اتنی تکلیف کیوں دی؟ حسین نے کہا اماں میں بھی حسین ہوں، آج نانا نے 70 مرتبہ پڑھا، اگر کل نانا کے دین پر بن گئی تو 70 کے بدلے 72 نہ دے دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ عزیزو، ہر بادشاہ نے تاریخ لکھوائی اپنی عہد کی، اپنی مرضی کے مطابق، اور تاریخ جھوٹ بولتی رہی، اپنے عہد کے بادشاہ کی تعریف کرتی رہی۔ ہر دور میں معرف خریدے گئے، ہر دور میں قلم خریدے گئے، ہر دور میں زمین بیچے گئے، ہر دور میں زمینوں کا نیلام گھر سجایا گیا، ہر دور میں خزانوں کے روپ کھولے گئے۔ میرا حسین وہ واحد انسان ہے کہ جس کے دروازے پر تاریخ اپنا کشکول لے کر 275 کھڑی رہی۔ حسین اس سچ کی بھی جس میں ڈالو، حسین نے تاریخ کو جھوٹ بولنے نہیں دیا، معرف کا محتاج نہیں ہے حسین، تاریخ کے محتاج نہیں ہے حسین، تاریخ محتاج ہے حسین کی، تخت و تاج کے محتاج نہیں ہے حسین، تخت و تاج محتاج ہے حسین کی۔ یہ حسین کا گھر ہے، یہاں آؤ، وحشی ہو تو انسان بن جاؤ گے، انسان ہو تو مسلمان بن جاؤ گے، حسین کے پاس آؤ، مسلمان ہو تو بائیمان بن جاؤ گے، حسین کے پاس آؤ، سلمان ہو تو فخر سلمان بن جاؤ گے، حسین کے پاس آؤ، بے زر ہو تو ابوذر کہلاؤ گے، حسین کے پاس آؤ، صاحب کردار ہو تو میثم تمار بن جاؤ گے۔ عزیزو، دو ہستیاں بڑے سے بڑے مجرموں کو بخش دینے کا اختیار رکھتی ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق، ایک اللہ ہے، ایک حسین۔ اللہ کی جس کو جس وقت چاہے معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ چاہے تو کنکر کو دور کر دے، حسین چاہے تو آدمی کو حر کر دے۔ ارباب اعزاز، آج 9 محرم ہے اور یہ مجلس شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے۔ عزیزو، جوانوں کو جوانی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن علی اکبر وہ جوان ہے جس کی جوانی کو آرزو رہی۔ جس طرح جناب ابو طالب نے محمد کی پرورش کی تھی، اسی طرح جناب زینب نے علی اکبر کی پرورش کر کے ہم شکل پیغمبر بنایا ہے۔ عزاداروں، جب بی بی زینب کو علی اکبر کی مجلس کا پتہ چلتا ہے تو بی بی زینب ضعیف ہتھیلیاں آج بھی دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اماں فضا، مجھے میرا برقع دو، میرے علی اکبر کا مجھے غصہ دینے والے رو رہے ہیں۔ عزاداروں، جب بی بی زینب رہا ہو کر نانا کی قبر پر آئی تو کافی دیر تک نانا کے روضے کی دہلیز پکڑ کر نانا کی قبر کو دیکھتی رہی۔ کافی دیر کے بعد تشنہ جگر زینب کے خشک لب ہوئے۔ اس زمانے کے رسول بابی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ قبر رسول شک ہوئی، رسول باہر آئے، زینب بیٹی میرے قریب آ۔ بیوی کہتی ہے نانا مجھے شرم آتی ہے، میرا سر زخمی ہے، آواز آئی میں تیرے سر پر بوسہ دوں گا، مجھے بتا کہاں کہاں ظلم ہوئے ہیں، کون کون سے ظلم ہوئے ہیں۔ کہتی ہے نانا نہ پوچھو، آواز آئی زینب تیرا سر سفید ہو گیا، تیری کمر جھک گئی۔ آواز آئی نانا یہ سوال کرو کہ میں زندہ واپس کیسے آ گئی۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ زینب بتا کہاں کہاں ظلم ہوئے۔ بیوی رو کے کہتی ہے نانا مجھے آپ کی عظمت کی قسم، بابا کی عظمت کی قسم، اماں زہرا کے زخمی پہلو کی قسم، بھیا حسن کے جنازے پر لگے تیروں کی قسم، نانا حسین کی خاموشی کی قسم، اے نانا نہ پوچھو۔ آواز آئی بتا زینب کہاں کہاں ظلم ہوئے ہیں۔ کہتی ہے نانا کیا بتاؤں، اب
کے دربار میں کھڑے ہوकर آپ کی بابا کی اماں کی بھیا حسن حسین کی قسم کھا کے کہتی ہوں ارے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوا. اے نانا سارے ہم بھول جائیں گے مگر ایک ظلم میں کعبے کی دیواروں پر نہ بھولوں. کہا زینب وہ کون سا ظلم؟ فرمایا نانا ارے کربلا سے شام تک ہر موڑ پر ارے 9 دفعہ میرے علی اکبر کا قاتل ارے میرے سامنے آ کر مسکراتا تھا. اداکارو حسین کی قبر کا مجاہد ہے، نام ہے شیخ مہدی علیہ الرحمہ. یہ حسین علی کی قبر کا مجاہد ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ ہندوستان یا پاکستان سے قبر حسین کی زیارت کے لیے گیا اور انہوں نے شیخ مہدی سے کہا کہ ہمیں مجلس سناؤ. شیخ مہدی نے حسین کی قبر پر ہاتھ رکھ کر علی اکبر کی شہادت پڑھی اور مومنین و مومنات کے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ہر کوئی یہ عبادت کر کے چلا گیا. جب شیخ مہدی اپنے گھر آئے تو رات کو سوئے ارے خواب دیکھا کہ زمانے کا رسول امامے کے تیز گردن میں ننگے پاؤں ارے سر میں خاک ابا کے بٹن کھلے ہوئے. ہائے بیٹا کہتے آ رہے ہیں ارے مٹی بالوں میں پڑی ہوئی ہے. ان کے پیچھے ایک بیوی ارے سیاہ لڑکا ہے، ایک ہاتھ پہلو پر ہے، وہ بھی ہائے بیٹا کہتی آ رہے ہیں. شیخ مہدی پہلو پہ ہاتھ رکھا ہونے سے سمجھ گیا کہ یہ بیوی ارے مصیبت کی ستائی حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے. شیخ مہدی رسول کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے، رسول پیچھے ہٹ گئے. شیخ مہدی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ناراضگی؟ رسول فرماتے ہیں اے شیخ مہدی کیا ضرور پڑھنا تھی میری علی اکبر کی شہادت؟ اے مولا ارے میں نے غلط پڑھی ہو تو معافی چاہتا ہوں. ارے آواز آئی میں رسول ہو کے کہہ رہا ہوں جو کچھ پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے مگر ذرا کم پڑھا کرو. ارے زمانے کے رسول ارے اوپر ماتم کر کے رو کر کہتے ہیں اے شیخ مہدی ارے جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے ارے کبھی شام میں میری زینب بے ہوش ہو جاتی ہے، ارے کبھی کربلا میں میرا حسین بے ہوش ہو جاتا ہے، ارے کبھی میں اور زہرا شام جاتے ہیں، کبھی میں اور زہرا کربلا آتے ہیں. ارے علی اکبر کی شہادت کا ذکر نہ زینب برداشت کر سکتی ہے ارے نہ حسین برداشت کر سکتا ہے. کربلا کے میدان میں سب سے مشکل شہادتیں 2 ہیں. ایک علی اکبر کی اس لیے کہ وہ شہادت ہے کہ حسین نے کہا تھا اکبر تیرے بعد دنیا میں کیا خاک رہ گیا ہے. اور میری شہادت یہ وہ شہادت ہے جس نے حسین جیسے صابر سے کہلوا لیا تھا کہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اے علی اکبر تو آواز دیتا جا اور میں آتا جاؤں گا. یہ وہ شہادت ہے اور جس کے بعد بی بی زینب نے کہا تھا ارے اب کوئی رہے یا نہ رہے میرا علی اکبر تو چلا گیا. آخر کار ارے حسین یا علی کہتے ہوئے اکبر کے لاش پر پہنچے. کیا دیکھا؟ اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ پیشانی پر. آواز دی بابا میرا سلام. حسین کہتے بیٹا اکبر کیا ہوا؟ آواز دی بابا تعظیم معاف میرا سلام ادھورا ہے. اکبر یہ کیا؟ بابا نہ پوچھو. حسین کہتے ہیں کیوں بیٹا؟ آواز آئی بابا ظالم نے پرچھی ماری ہے اور اس کا پھل اندر رہ گیا ہے.
आवाज दी अकबर, पर्ची किसने मारी है? आवाज आई हसीन बिन नमीन ने। हुसैन ने कहा अकबर फिर उसने निकाली क्यों नहीं? अली अकबर कहते हैं बाबा, अरे वो कहता था मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। अरे आज नौजवान बेटे के सीने से पर्ची का फल निकालेगा तो मैं मान लूंगा कि हुसैन साबिर है। अरे जब हुसैन ने ये सुना तो आस्तीन उल्टी। आवाज दी अकबर तेरा क्या इरादा है? अली अकबर कहते हैं बाबा जैसे जी चाहे। आवाज दी अकबर तू मेरे साथ ताउन करेगा, तू जवान है, मैं तेरा ज़ईफ़ बाप हूँ। आवाज दी बिस्मिल्लाह। अब हुसैन ने अली अकबर का सर उठा के अपने जानू पर रखा, फिर दूसरा जानू खड़ा किया, बाया हाथ अकबर के सर के नीचे और दाया हाथ बर्छी के पल में। हुसैन ने बर्छी का फल हिलाया, अरे अली अकबर का दुश्मन, अरे करबला की जमीन हिली। अरे खेमे में बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। आवाज दी ए अम्मा फिजा, अरे जमीन में ज़लज़ला क्यों आ गया? शहजादी समझ जाओ, हुसैन अली अकबर के सीने से अरे बर्छी का फल निकाल रहे हैं। हुसैन ने बर्छी के फल में हाथ डाला। बीबी खड़ी है खेमेगाह के दरवाजे में। आवाज आई मेरे भाई को पैगाम दो, फिजा जाओ और मेरे भाई से कहो कि आप सब्र के सुल्तान हैं, घबराना नहीं, दुश्मन देख रहे हैं, मैं ज़ैनब हूँ, जैसे जी चाहे बर्छी का फल निकाल लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अली अकबर को बड़े नाजों से पाला है। अरे हुसैन ने बर्छी के फल को हिलाकर कहा अली अकबर संभल जाओ। अरे अकबर कहते हैं बाबा जैसे आपका जी चाहे फल निकाल लो, मैं भी अकबर हूँ, 57 बरस का बाप, 18 साल का नौजवान बेटा, अरे नबी की शक्ल वाला, करबला की गर्म रेत है, अरे 2 बाप बेटे हैं, ये फक्र इब्राहिम व फक्र इस्माइल है जो करबला में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। ताबीर ख्वाबे जनाब इब्राहिम है ये, अरे बदल हुआ जिसका वो सामने दुश्मन है। हुसैन ने मुड़कर देखा, 1,24,000 अंबिया सामने खड़े हैं। हुसैन कहते हैं नाना रसूल एक तरफ हो जाओ, दादा इब्राहिम दादा इस्माइल आगे आके देखो। अरे मैंने आंखों पर पट्टी नहीं डाली। हुसैन ने 3 मरतबा अली अकबर के सीने से अरे पर्ची निकालने की कोशिश की, ये पर्ची हिलाई, अचानक देखा अरे हुसैन के हाथ में आया और रोक कर कहा ए हुसैन अरे जरा आराम करें। अरे मौला ने कहा अरे आप कौन हो? आवाज आई ए हुसैन, अरे मैं तेरी दुखियारी मांगता ए हुसैन, अरे मैं रास्ते यहाँ आई हूँ।
نکلتا ہے جاتے ہو ملک کو ولی اکبر جاتے ہو ملک کو ولی اکبر آقا دل سینے میں تڑپتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میروں دل سب کرو یہ دعا میروں دل کے سب کرو یہ دعا میرا کڑیل جوان مرتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے چلے ہیں کمر کو پکڑے ہوئے 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 میرا اکبر کہاں تڑپتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے سجدے ہیں نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے گودی میں رکھ لیا شہر نے گودی میں رکھ لیا شہر نے پٹانے سا نہیں نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے آؤ بانچو میری مدد کے لیے آؤ بانچو میری مدد کے لیے آشا کی پر نہیں سمجھتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے چلے پتا چلے میاں چلے پتا چلے میاں چلے پتا چلے میاں چلے پتا چلے میاں لاشا نہیں سمجھتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے میرے اکبر قدم نکلتا ہے تیری رہی ہے
چلتی کوئی مرتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے کوئی مسنا دکھا دے جلدی سے کوئی مسنا دکھا دے جلدی سے میرا نوشا گھر میں آتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے تیرا تابوت پر چڑھا دے ماں تیرا تابوت پر چڑھا دے ماں اتنی جلدی کوئی مرتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے اکبر قدم نکلتا ہے مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جب خون دل سے داغ پسر روتے تھے حسین لاشوں کے بیچ تنہا کھڑے روتے تھے حسین عباس کو پکار کے جا روتے تھے حسین اکبر کی لاش سے نہ جدا ہوتے تھے حسین فریاد تھی کہ ٹکڑے دل مصطفیٰ ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا یوں میں کسی کو عالم غربت کا گھر ملا مجھ کو میرے بڑھاپے میں داغ پسر ملا گھائل سینہ کی نوک سے نور نظر ملا کیوں کر ہمارے جان پہ بیٹے کا سر ملا ہم دیکھتے ہی رہ گئے سینہ شدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اور باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا صدموں کا درد مثل قیامت گزر گیا حالت گئے ہم ہمیں برباد کر گیا برچی کا پھل ہمارے بھی دل میں اتر گیا آخر تڑپ تڑپ کے جمال مر گیا اللہ ہمارے جینے کا بے آسرا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا
سر کا دیکھا ہے دم ٹوٹتا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، برچھی کا پھل جوان کے دل سے نکال کے ہم خون روئے اپنا گلے کا سنبھال کے، جب رن سے لاش لائے تھے کانے پہ ڈال کے ہم لڑکھڑا کے گر پڑے لاشیں پہ لال کے، ہم پر یہ بے کسی کا ستم جا بجا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اکبر کی لاش اٹھا کے ہوئے بے قرار ہم، جب ٹھوکریں لگی تو گرے بار بار ہم، تڑپے کبھی تو روئے کبھی زار زار ہم، عارف جوان بیٹے کے ہیں سوگوار ہم، یہ درد زندگی کے لیے لادوا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، لٹتا ہے اب گھر میرا ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، حال یہ 18واں نہ آیا تمہیں، کھانے نہ اے لاڈلے پان پلایا تمہیں، یاد میں مانے نہیں پان پلایا تمہیں، لال پھوپھی نے بہت نازوں سے پالا تمہیں، سوچ کے یہ اٹھتا ہے میرے جگر سے دھواں، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، زینت بیٹے تیرے نیزائے ظالم لگا، خون جگر لال کا میرے زمین پر بہا، ہاتھوں میں بابا کے تھا لال کلیجہ تیرا، لاشا تو ہاتھوں میں تھا سارا بدن سرد تھا، پتے تھے سوئے زمین اور کبھی آسمان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، کہتی تھی رو رو کے ماں ہائے میرے نوجوان، تنہا بدن بیٹے کا لاشا اٹھاتا نہیں، کوئی مدد کرنے کو اس گھر
हाय मेरे नौजवान, कहती थी रो रो के माँ, हाय मेरे नौजवान। गुलशन ज़हरा पे ये कैसी घटा छा गए, फूल हिबा पे रहा और न कोई कली, घर से निकल कर तुम्हें लाल राहत मिली, पानी की एक बूंद भी माना तुझे दे सकी, बाप ने किस दिल से थी सीने से खींची सिना, कहती थी रो रो के माँ, हाय मेरे नौजवान, कहती थी रो रो के माँ, हाय मेरे नौजवान। सब में जे गए देख गए माँ ये सदा देती थी, किसकी दुल्हन लाऊंगी रो के फूफी कहती थी, मर गया